میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی، انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے، اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے، قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے، پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے، فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے، تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، اینڈ وائس ورثہ۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر، کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا، عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں بھی سکیٹرڈ فارم میں یہ سارے خطبے موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچوئل آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی گئی، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی، آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں۔ اگر آپ بریلوی ہیں مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں، کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے، نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں، پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے، اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے، ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو آپ بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا آپ کو بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو انہوں نے اردو میں کیا اور اردو میری مدر ٹنگ ہے. جس طرح صحابہ کرام کی مدر ٹنگ تھی عربی, ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا. زیادہ تر صحابہ بالکل امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن ان کی زبان تھی, ان کو سمجھ آتی تھی. اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا, اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے. جو بندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو, کہا تھانوی صاحب کو. تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں, انہی کا ترجمہ ہے. اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے کہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے, بھلائی کے لیے. تو سر اس بھلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے. کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں. اور سر ہم کہتے ہیں علماء سے جوڑے ہیں, ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں, دور نہیں کر رہے. ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان سے بچیں, نقالوں سے ہوشیار رہیں. آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے, 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے. میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ, کس رحمہ اللہ, کس آیات اللہ, کس دامت برکاتم عالیہ, کس مدعا ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے. قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائم کیا گیا, لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, اسلام کی طرف مائل ہو گئے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے, قرآن کی وجہ سے. یہ معجزہ